آل سینٹ چرچ پشاور کی گڑی کی سوئیاں 7 سال سے 11:42 پر اٹکی ہوئی ہیں۔ ابھی وہ اگر اس وقت ہوتی تو کیسی ہوتی؟ اس وقت ہوتی تو لازمی اس کی ایج کی لڑکیاں بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں ہیں، اتنی ہوتی۔ اور اس کا نام حورب تھا۔ حورب یہ تھا کہ پہاڑی کا نام تھا خداوند کے، اس میں بائبل نیم تھا حورب، تو بڑا خاص نیم تھا۔ اور بس میں اس کا ہر وقت بہت خیال رکھتی تھی، کسی شادی میں بھی جاتی تھی تو اس کو ساتھ ساتھ رکھتی تھی۔ بس اس دفعہ میرے ہاتھ سے یہ کہنے والی بات ہو کہ سلپ ہو، شادی کسی میں جاتی کچھ جاتی تو میں کہتی بچہ یہ ٹھیک ہے ہمارے کزن ہیں لیکن ہم ان کی عادتوں سے واقف نہیں ہیں، تم میرے ساتھ ہی سونا، میرے ساتھ ہی رہنا۔ کہیں بھی جاتی تو اس کے کپڑوں کا، اس کی چیزوں کا، اس کا ابھی تک میں ویسے اسٹل خیال، لیکن بس اس کا ابھی بھی یاد کر، میں کہتی ہوں کہ دیکھو اب ہوتی تو اتنی ہوتی، اس کی ایج کی لڑکیوں کو دیکھتی ہیں ہمیشہ کرسمس پر اور ایسٹر ہوتی ہے تو اس کی فرینڈز آتی ہیں ہمارے گھر کیک لے کے، تو آ کے لازمی آ کے ملتی ہیں مجھے، وہ کرتی ہیں، کہتی ہیں ہم اسے بڑا مس کرتے ہیں، اسکول والے بڑے مس کرتے ہیں اسے۔ تو میں ان کی ٹیچرز کو بھی کانوینٹ کو ملتی ہوں، کانوینٹ بھی میں نے بڑی مشکل سے اس کا ایڈمیشن کرایا، چونکہ میں کرسچن تھی لیکن پھر بڑا مشکل سے۔ ابھی میں کانوینٹ کی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں تو میں انہیں کہتی ہوں، ٹیچرز کو میں لازمی جا کے ملتی ہوں، میں انہیں کہتی ہوں دیکھو جیسے حاجی کو دیکھنا کہتے ہیں خوش نصیبی ہوتی ہے، ویسے میں کانوینٹ کی ٹیچرز کو دیکھ کے کہتی ہوں کہ مجھے خوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے۔ لیکن میرا جو پلان تھا کہ اس کو پڑھا کے کامیاب زندگی گزارنا، مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا نے اس کے لیے اس سے بہتر پلاننگ کی ہوئی تھی، شہادت کا رتبہ دے دیا اسے۔ میں اس کے لیے کچھ اور پلان کرتی تھی کہ بھئی یہ تو بیٹی کو میں کہتی تھی مانو ابھی آپ سنڈے اسکول میں ہو، جونیئر چرچ میں ہو، پھر آپ یوتھ میں جاؤ گے، پھر آپ رفاقت خواتین میں جاؤ لگتا گے۔ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی 22 ستمبر 2013 پر ہی رکی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شاید نیٹ، لیکن میں اپنی اس کے لیے میں بڑی پریکٹس کر رہی ہوں۔ ابھی میں نے یہ سوچا اپنے بیٹے سے کہا، میں نے کہا بیٹا اب 22 ستمبر کو نہ ایسے کرنا، ہم کیک کاٹیں گے کہ اس کی شہادت کے لیے تو اتنے سال ہو گئے۔ میرے ہسبینڈ کہ تم ایسے کیسے بات سوچتی ہو؟ میں نے کہا دیکھو ہم آج نہیں ہوں گے نا کل، تو کم از کم یہ اس خوشی کو لمحہ کر کے اس کو سیلیبریٹ کرے گا نا۔ میں فکر کرتی ہوں کل ہم نہیں ہوں گے تو پھر یہ آئے گا کہ نہیں اس کی قبر پہ، کل یہ پھر ادھر آئے گا کہ نہیں۔ میں نے کہا چلو یہ خوشی سے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا کرے گا کہ میری بیٹی کو، میری بہن کو شہادت کا رتبہ ملا ہے۔ آج اس کو گزرے ہم سے 7 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا چلو ہم اپنے بیٹے کے لیے یہ چیز اپناتے ہیں، جو ہم پہ تو گزر گئی، کل کا ہمارا بیٹا اس کو یاد کر کے دکھی نہ ہوا۔ مس تو وہ کرتا ہے، جب کوئی بات ہوتی تو کہتا ہے مما وہ ہوتی تو ایسا ہوتا ہے۔ ہر بات میں ایسے کہتی کہ تجھے ہر بات کام آنا چاہیے، تیرے ساتھ بہن تو نہیں ہے نا، تجھے یہ چیز بھی آنی چاہیے۔ تو وہ خفا کہتا ماما آپ اسے یاد کرتی ہیں امی؟ میں نے کہا نہیں بچے تو مجھے نہیں سمجھا، میں یاد کرتی ہوں یا تجھے سمجھاتی ہوں۔ لیکن بڑا مشکل امتحان ہے، اللہ کسی سے بھی ایسے امتحان نہ لے، دشمن سے بھی نہ لے، پلان کرنے والے سے بھی نہ لے، کسی سے بھی نہ لے، جسے آپ کہتے ہیں کافر، اس سے بھی نہ لے۔ بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے۔ لوگ کہتے تھے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بچے باپ اولاد جو ہے باپ کا جنازہ اٹھا لیتی ہے، لیکن باپ جو ہوتا ہے نا وہ اولاد کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں حیران ہوتی تھی کہ یہ کیسے کہتا ہے میرا باپ نے کہ یہ کیا بات ہوئی، جنازہ تو وہ بھی جنازہ ہی ہوتا ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ اندر پھٹ جاتا ہے، بندہ اندر سے چیرا جاتا ہے، تو اس میں کہاں وہ ہوتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھ سے خدا اتنا بڑا امتحان لے گا۔ 7 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو، زندگی رکی ہوئی ہے کہ زندگی چل رہی ہے؟ زندگی تو چل رہی ہے لیکن وہ کمی تو پوری نہیں ہوتی نا، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے مجھے وہ یاد آتی ہے، آنکھوں سے تو نیند ختم ہو گئی ہوئی ہے، مجھے تو نیند اتنی نہیں آتی۔ صبح بھی میں جب اٹھی ہوں تو میں نے ایک دم اسی کو یاد کی ہے، میں کیا آج کے دن وہ صبح اٹھی تھی، تو میں کیا دیکھو وہ ہم میں نہیں ہے نا، ہر لمحہ وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی نا۔ کبھی بھی جب یہ میری بیٹی جاتی ہے تو میں کہتی ہوں وہ بھی ہوتی تو آج کالج جاتی نا، میں کیا آج وہ کالج جاتی، میں اس سے کہتی ہوں، میں نے کہا اب میٹرک میں ہوگی تو اس نے 3rd ایئر میں ہونا تھا، اسے شوق تھا کہ میرے روسٹرز بنوں نا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ روسٹر، میں کہا مجھے تو شوق ہے تو ڈاکٹر، کہتی نہیں ماما مجھے شوق ہے کہ میں روسٹرز بنوں گی نا،
मैंने कहा ठीक है। कि बेटी 7 साल हो गए हैं, नहीं है। जो गड़ी की सुइयां होती हैं वो यहाँ पर भी आप लोगों ने उसी मकाम पर होगी। बिल्कुल ठहराए हुए। आपकी ज़िंदगी भी उसी मकाम पे रुकी हुई है कि नहीं? इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें बहुत सहारा दिया, बहुत हमारी तसल्ली और हौसला अफजाई हमें दी है कि हम जो है ना अपनी बेटी को, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बेटी की पिक्चर्स जो है ना घर से हटा दी, मैंने बड़ी करके लगाई हुई है। और हम जब रोज़ अपनी फैमिली प्रेयर में बैठते हैं तो हम ये फ़ील करते हैं कि हमारी बेटी हमारे साथ बैठी हुई है और हम अब उसके साथ मिलकर जो है ना दुआ करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे जो लोग शहीद हुए हैं वो हमारे साथ हैं, वो ज़िंदा हैं और हम उनको अपने साथ महसूस करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हम में से अक्सर लोग जो है ना वो उस ट्रॉमा में से, जो ट्रॉमा उस वक़्त था उसमें से काफ़ी हद तक निकल आए हुए हैं। ये खुदावंद का बहुत शुक्र है, हम इसके लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हैं कि उसने हमारी बहुत हेल्प की। पहले तो हम खुशी महसूस करते हैं कि हमारी बेटी शहीद हुई है और वो भी चर्च में। लेकिन महसूस तो होता है कि हमारे साथ नहीं है, तो फील तो होता है हमें कि कमी है हम में एक बंदे की, और क्योंकि हमारे दिल का टुकड़ा था तो ज़ाहिर बात है हम महसूस तो करते हैं कि वो हमारे साथ अब नहीं है। और 22 सितंबर हम इसलिए खुशी से मनाना चाहते हैं कि ताकि हमारे बच्चों को याद रहे कि आज के दिन हमारे 100 से ज़ायद लोग जो थे वो शहीद हुए थे, उन्होंने शहादत ली थी। इस वजह से हम कहते हैं कि उसको खुशी मनानी चाहिए हमें। सामान, कपड़ों, उसकी सहेलियों, तो देखते हैं खोखलापन महसूस नहीं होता कि अंदर से बंदा खाली हो जाता है? ये तो होता है, इंसान खाली हो जाता है क्योंकि उसकी सहेलियाँ आती हैं हर क्रिसमस पे, हर ईस्टर पे हमें केक दे के जाती हैं, तो हमें भी महसूस होता है कि बेटी हमारी नहीं है अभी घर पे। महसूस होता है कि कमी है हमें बेटी की। असल में बहन भी नहीं है मेरी, एक ही बेटी थी। अल्लाह